بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدیہ نیوز اشاعت اسلام اپنی نشریات پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ نشریات ہم آپ کی خدمت میں ریڈیو ورچوئل ماسک اور فیس بک اور یوٹیوب تینوں جو ہیں سسٹمز ان کی مدد سے پیش کر رہے ہیں۔ احمدیہ نیوز اشاعت اسلام جو ہے اس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب، اور ان کا عقیدہ تھا کہ آن حضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی نیا نبی اور نہ کوئی پرانا نبی، اور یہ کہ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے جس میں نہ کوئی آیت یا سورت باہر رہ گئی ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت رجم یا سورہ ولائد جو ہے قرآن شریف میں سے باہر رہ گئی ہے۔ کئی لوگ کئی اور آیات کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اس کی آیت منسوخ، اور یہ کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ آن حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مولانا نور الدین صاحب جو تھے، جو جماعت کے پہلے خلیفہ اور سربراہ تھے، انہوں نے حضرت صاحب کی وفات کے فوراً بعد ان کی لحد پہ جو کتبہ لکھوایا، جو لگوایا، اس کی یہ عبارت تھی: مرزا غلام احمد رئیس قادیان، مجدد سرچاردہ، مسیح معود، مہدی ماحول۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج جو ہے براڈ کاسٹ اس کی طرف آتے ہیں۔ ہم سورۃ بقرہ جو ہے اس کی آیت بائے آیت، بلکہ لفظ بلفظ جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں خود ایک معمولی سا طالب علم ہوں، یہ جو تحقیق ہے یہ میری ہے، اور مجھے کوئی اصرار نہیں کہ کوئی اس سے اتفاق کرے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ اور اس آیت کا اردو ترجمہ ہے: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھی، پس اس نے یعنی رب نے اس پر یعنی آدم پر رحمت سے توجہ کی
بے شک وہ رحمت سے توجہ کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہ جو ہے، پہلی تو میں عام ایک بات بتا دوں کہ جو ہیں مفسرین، انہوں نے بہت صفحے جو ہیں وہ کالے کیے ہیں اس بات پر کہ وہ کلمات کیا تھے جو خدا تعالیٰ نے آدم کو سکھائے، وہ کیا چیز تھی۔ اور یہ ہے ہمارے جو ہیں بھائی شیعہ، یہ ان کی ایک ترجمہ اور تفسیر ہے اردو کی، اور یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اور کئی دفعہ جب میں اہل سنت والجماعت کی تفاسیر اور وہ پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب میں اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ صاحب فرماتے ہیں چند اہم نکات، تو ان میں سے وہ کہتے ہیں نمبر 1، خدا نے جو کلمات آدم پر القا کیے وہ کیا تھے۔ توبہ کے لیے جو کلمات خدا نے آدم کو تعلیم فرمائے تھے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور اگر آپ دوسری تفاسیر پڑھیں مثلاً تفسیر ابن کثیر وغیرہ تو آپ کو علم ہوگا، یہ بڑے بڑے انہوں نے اس پہ لمبے لمبے لکھے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے اس میں اتفاق ہے اہل سنت اور اہل تشیع میں، وہ یہ کہ یہ الفاظ جو اہل سورہ آراف کے ہیں کہ یہ شاید یہ کہے تھے، وہ بہت سارے مختلف الفاظ کا ہے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ الفاظ ہوں، اور وہ یہ ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور ان دونوں نے کہا خدایا، اور انہوں نے کہا، یہ دونوں کا لفظ یہاں نہیں ہے، انہوں نے کہا خدایا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تم نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بھولنے والوں میں سے، نساں کارون اور خسارے میں رہنے والوں سے، نقصان میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض جگہ لمبی دعائیں ہیں جو میں ساری بھی پڑھ کے نہیں سناتا، کہ خدا تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن بہرحال کہ وہ کلمات کیا تھے، لیکن آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ جو ہیں ان کے مصدر کیا ہیں اور ان کے کیا ممکنات معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا لفظ جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ ہے فتلقا، جس کا مصدر ہے لام خاف یا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملاقات کرنا۔ اب اس بارے میں بڑی بحث ہے کہ یہ جو ملاقات ہو اس میں اپنا معانقہ جو ہے وہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں جپھی مارنا، فزیکل ٹچ ہو یا نہ ہو، تو اپنا، لیکن اسلام قرآن کی تعلیم کے لحاظ سے یہ کوئی اتنا اہم نہیں کہ ہم اس پہ وقت جو ہے وہ صرف کریں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی چیز لینا یا دینا، تو لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی بات کو کسی حس سے سمجھ لینا، مثلا سن کر سمجھ لینا، اپنی سمجھ عقل جو ہے اس سے سمجھ لینا۔ آگے جو ہے اگلا لفظ ہے کلمات، اور ان کا مصدر ہے کاف لام میم، اور یہ ہیں خدا کے کلمات۔ یہاں لفظ جو ہے کلمات استعمال ہوا ہے، خدا کے کلمات۔
تو خدا کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی وحی، کہ خدا تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اور لکھا ہے کہ حضرت آدم نے اسی کی، اب ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ وحی لے کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آتے تھے، تو آن حضرت جو ہے وہ ان کو یاد کرواتے تھے، اور پھر آن حضرت جتنی جلدی ہو سکتا تھا ممکن کسی کاتب کو بلا کے تو وہ لکھوا لیتے تھے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں حضرت جبرائیل آ کے تو سارا قرآن جو ہے وہ سنتے تھے، اور آخری رمضان جو تھا اس میں حضرت جبرائیل نے آ کے تو دو دفعہ جو ہے قرآن وہ سنا، تو اس سے لوگوں کو حضرت کی وفات کی طرف لوگوں کا خیال گیا کہ یہ 2 دفعہ جو ہے یہ کیوں سنا گیا۔ تو بہرحال تو خدا کے کلمات یعنی وحی، کہ خدا جو ہے اس نے حضرت آدم سے بات کی اور ان کو وحی کی۔ تو اس سے اپنا اگلا لفظ جو ہے، اگلا لفظ جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ ہے تواب، انہ هو التواب الرحیم۔ اور اس کا جو ہے یہ جو ہے اپنا مطلب ہے واپس مڑ جانا مثلا، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، سیٹ نیو آپ کو کہتا ہے کہ یہاں سے دائیں مڑو یا بائیں مڑو، آپ سیدھے چلے جاتے ہیں یا غلط طرف مڑ جاتے ہیں، پھر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط راستے پہ آ گیا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ چیز کر سکتے ہیں کہ وہاں رک کے تو افسوس کرتے رہے میں نے غلط راستہ کیوں لیا۔ دوسرا جو اس سے بھی بدتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ غلط راستے پر چلتے ہی جائیں، اور تیسرا جو ہے کہ آپ غلط راستے سے واپس ہو جائیں صحیح راستے کی طرف۔ تو یہ جو ہے تواب، اس کا مطلب واپس آ جانا، یعنی غلط جو کام جو کیا تھا، غلط بات جو کی تھی اس سے رجوع کر لیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ پھر آپ دوبارہ اس راستے پہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوئی وہی سیٹ نیب والی مثال کے اگر آپ نے غلط راستہ جو ہے سیٹ نیب کی ہدایت کے خلاف وہ اختیار کر لیا اور آپ کو احساس ہو گیا اور آپ پھر درست راستے پہ گئے، تو اگلی دفعہ جب آپ جانے لگے وہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا پھر آپ غلط راستے پہ مڑیں گے؟ تو اس کی تو کوئی تک نہیں، آپ نے سیکھا کچھ نہ، اپنی غلطی سے آپ نے کوئی سبق نہ حاصل کیا۔ تو یہ جو ہے تواب، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک تو واپس آئے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی غلطی سے سبق حاصل کیا۔ تو اپنا اب میں اس کے متعلق کچھ تھوڑے سے کامنٹ دے دوں، تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت آدم جو تھے انہوں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اسی وقت پہلی وہی تو ان کو یہ تھی کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، تم آرام سے رہو گے، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو موجیں کرو، لیکن یہ درخت، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ اور جب نافرمانی کی تو اب انہیں زیادہ ہدایت اور وحی جو تھی اس کی ضرورت پیش۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کالج میں ہیں تو پروفیسر جو ہے وہ آتا ہے، آپ کو وہ کچھ ہی سمجھاتا ہے، بلیک بورڈ پہ مختصر لکھ دیتا ہے کہ یہ، تو آپ نے اس کو شام کو ٹیوشن کے لیے گھر بھی لگوایا ہوا ہے،
تو گھر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہ آپ نے مختصر جو بات کہی تھی تو میں نے تو یہ سوال نکالنے کی کوشش کی لیکن میں نے تو اور طریقہ چیز استعمال کی جس سے میں جو ہے غلط ہو گیا، جواب درست نہیں نکل رہا۔ آپ کی جو مختصر ہدایت تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر آپ اس کو تفصیل سے سمجھا، تمہیں یہ نہیں سمجھ آئی ایسا کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، ویسا کرنا تھا۔ تو جب تک جہاں تک انسان کی جو ہے روحانی نشو و نما اور ان چیزوں کا تعلق ہے، یہ نہیں ہو سکتا بغیر وحی کی۔ تو پہلی بات جو خدا تعالیٰ نے کی حضرت آدم کو جو ہے وہ جنت سے نکالنے کے بعد، وہ روحانی جنت جو تھی اس زمین پہ جس میں وہ رہتے تھے، وہ یہ تھا کہ انہیں ہدایت کی، انہیں وحی کی۔ تو پھر کہا کہ آدم نے خدا تعالیٰ سے وحی حاصل کی اور اس کو سیکھا، یہ رب کے کلمات جو تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہوا کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس نے بنی ہوئے انسان پر، آدم پر رحمت سے توجہ، انہ هو التواب الرحیم، وہ جو ہے یہاں ترجمہ ہے حضرت مولانا کا، وہ رحمت سے توجہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے تواب کا، یعنی جیسے میں نے کہا کہ جب انسان کے متعلق یہ تواب کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا توبہ کرنا، یعنی صحیح ہدایت، صحیح راستے کی طرف واپس آنا۔ لیکن تواب یا توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ استغفار یہ ہے، اس کا مطلب، اس کا روٹ ہے غین فا وا، اور یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں پروٹیکشن کا کام، کہ اسی طرح ہے جیسے پرانے زمانے میں جب وہ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو وہ لوہے کی جو ہے ایک ذرہ پہن لیتے تھے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ استغفار یہ ہے کہ آپ پہلے تیاری کرتے ہیں کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ توبہ یہ ہے کہ غلطی کر کے آپ درست راستے پہ آ جاتے ہیں اور پھر اس غلط راستے کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہاں ایک بڑی حکمت کی بات کہہ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان وہ دور ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ سے اس کی نافرمانی کرے۔ یہ اردو کا بھی محاورہ ہے نا، پنجابی کا بھی ہے، جا دفعہ دور ہو، کہتے ہیں نا۔ کوئی جو ہے دوست یا کولیگ یا بچہ یا کوئی وہ نافرمانی کرے، آپ کی بات نہ مانے، آپ کہتے ہیں جا پھر دفعہ دور ہو جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ تو انسان جو ہے خود اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے دور اسی طرح کرے۔ اب والدین کا تو کوئی قصور نہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ نافرمانی کرے، تو قصور بچے کا ہے نا، اس نے غلطی کی، اپنے آپ کو والدین کی شفقت یا کسی چیز سے دور کر لیا، محروم کر لیا۔ تو لیکن آگے کہا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ پھر انسان اپنے آپ کو دور کرتا ہے لیکن وہ پھر اس کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر وہ اس پہ رحم کرتا ہے، پھر وہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھیں والدین جو ہے اس دنیا میں وہ بھی کئی دفعہ اولاد سے تنگ آ گئے۔ ایک دفعہ بڑا دکھ والا واقعہ ہے، کرسمس ایو تھی، میں عدالت میں تھا، تو ایک بزرگ والدین تھے، انہوں نے عدالت
کے سامنے درخواست دی کہ جناب آپ حکم دیں کہ ہمارے بیٹے کو ہمارے گھر آنے کی اجازت دیں، اگر وہ ہماری سڑک پر بھی آئے تو ہم پولیس کو فون کریں جو اس کو پکڑ کے لے، اس لیے کہ وہ بیٹے سے ڈرتے تھے۔ وہ لمبی کہانی ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن دیکھیں والدین نے بھی تنگ آ کر اولاد کی نافرمانی سے مجھے کہا کہ آپ عدالت میں درخواست دیں کہ جناب وہ ہمارے علاقے میں ہی نہ آئے، اور جج جو تھا وہ جج بھی رو پڑا، وہ اس لیے کہ اگلے دن کرسمس تھی، ماں بھی رو رہی تھی، باپ بھی رو رہا تھا، لیکن دیکھیں خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہماری بار بار نافرمانی کے باوجود، گستاخی کے باوجود، ہر چیز کے باوجود وہ ہماری طرف بار بار مڑ کے آ جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان نہیں بھی مڑتا تو خدا کی رحمت اور شفقت دیکھیں کہ وہ رحمت سے انسان کی طرف توجہ کرے، حالانکہ انسان جو ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہمیشہ جو ہے ہدایت دینے کی کوشش کرتے، لیکن ہدایت لینا تو انسان کا کام ہے۔ اب ٹیچر آپ کو پہاڑا سکھا رہا ہے، کہتا ہے یاد کرو 2 دونی 4، 2 دونی 4، 2 دونی 4، آپ یاد کرتے ہیں 2 دونی 6، 2 دونی 6، 2 دونی 6، ٹیچر کہتا ہے نہیں بیٹا 2 دونی 4، آپ کہتے ہیں 2 دونی 6، ٹیچر کہتا ہے بیٹا یہ غلط ہے، 2 ضرب 2 4 ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں 2 ضرب 2 6۔ تو ٹیچر جو ہے وہ تو بیچارہ آپ کو سمجھا کے پاگل ہو گیا۔ اگر آپ نے ضد کرنی ہے، آپ نے نہیں سمجھنا، پھر کہنا ہے کہ جی ٹیچر نے نہیں پڑھا، تو خدا تعالیٰ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، میں نے کیا کیا، میرا کیا قصور، اللہ میاں نے یہ کیوں کیا، اللہ میاں نے نہیں ہوتا۔ یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہے کوئی اللہ میاں نے پھیلایا کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ پھیلا، کیا یہ ہم رہے ہیں کہ اللہ میاں نے کیوں پھیلایا، آسمان سے پھینک۔ تو انشاءاللہ اب میں یہی انگریزی میں دہراتا ہوں، اور آگے کل ہم جو ہے وہ اپنا اگلی آیت پہ جائیں گے، جس میں ایک انتہائی دلچسپ چیز جو ہے وہ میں نے ایکوریسی شیعہ تفسیر میں پڑھی ہے، اور اس کی وجہ سے میری توجہ ادھر ہوئی۔ We have arrived at this verse of the Holy Quran, which is verse 37, that Adam received words from his Lord, and he, this is Allah, turned to him mercifully. Surely Allah is often returning to mercy, the most merciful. So the words that I want to look at are, the first one, fatalaqqa, and its root is lam kaf ya, and it means to meet someone. And there's a long debate about, do you embrace someone as people used to do before coronavirus days? And it also means to give, to receive, but it also means to understand something by listening to it or understanding it in some way. And the next word is kalimat. The root is kaf lam mim. And what are God's words? Maulana Muhammad Ali Sahib Rahmatullah Alayhi translates it as, then Adam received. Fatalaqqa Adamu, Adam received words from his Lord. So what is words from his Lord? That means revelation. So revelation started immediately, because
Human beings needed guidance immediately. It was new territory, a totally new territory. So they needed to know what to do. And it's a bit like, but when you break the law, and for example, if you go to prison, and in some countries you have, various systems. If you behave well, you're released after serving half your sentence and all this kind of thing. But one thing they try and do is, particularly if you've been in for a long time, is to guide you and teach you about what the world outside is like before they let you out. I mean, if some poor chap has been sent to prison for 10 years, and while he's been away, mobile phones have been invented, internet's been invented, and God knows what else, he'll have no idea. He'll go to his bank branch and there'll be a notice out there saying you can do all the transactions online. There's a cash machine. Get a card, put it in. You can get money out. If you want to put money in, just fill out a slip saying how much money it is. Put it in the machine. The machine will count it and print out a receipt. He's going to be completely lost. He will need guidance to settle down into it. So this is why immediately Adam started receiving this guidance. And the next word that I want to say a few words on is tawab. Now, tawab, it's ta, wa, ba, and in Urdu and so on, they say toba. Toba means asking forgiveness, repentance, and so on. But literally means to return. A little bit like, the sat nav says turn left and you don't, you go straight on, or you turn right, or whatever. And then you turn round and go on the right path. But the important thing is that you don't do it again. If next time you're going from A to B and you do exactly the same thing, then what's the point? You haven't learned anything. You went in the wrong direction. The sat nav told you go back. You did last time, and now this time you've done exactly the same thing. So what did you learn from your last mistake, your last experience? So that's what it means as far as human beings are concerned. That you leave the wrong path, you go back to the right path. You correct the mistake that you made, the wrong thing that you did. You do it right. And there is a difference. There's another word called astaghfar, which is generally translated as asking for forgiveness. Its root is ghain fa wa. And but the difference between the two is literally astaghfar means to cover yourself with something to protect yourself from dirt or filth or whatever. So what it means is that you are, it's like in the days of old, the knights would go out to give battle, and the horse will have a cloak of iron, and the knight will also have a metal coat and all this kind of thing, and he'll have a shield and he'll have a helmet. So it's
You cover yourself to protect yourself from something bad that can happen. That's what it means. So astaghfar actually means asking God for help and support so that you don't actually do the wrong thing. Tawbah means you've done the wrong thing and now you're saying to God that, look, you know, I've distanced myself from you and I want to come back. So the first thing to notice is that as soon as Adam disobeyed Allah, and if you want to see what it means by the tree and so on, this is covered in an earlier broadcast. So you can have a look at that. But the point is that Adam disobeyed Allah. And as soon as he did that, it was a whole new ball game. It wasn't just a simple, don't go near that tree. Apart from that, do whatever you want. It's no longer as simple as that. A lot more was going to be involved, and Adam, the human race, was going to need a lot more guidance. I mean, some people say that the words that God told Adam, there are long discussions on what these words were, because literally, as you heard, I said, Adam received some words from his Lord. And interestingly, both Shia and Sunni commentaries generally mention this verse of the Holy Quran, which is found in the chapter called Al-Araf. This is verse 23, and it says, I'll just do the English translation. When they said, we have been unjust to ourselves. And if you don't forgive us and have mercy on us, then we will be from among the losers. And then this Shia commentary goes on to give lots of so and so says these words were these, so and so says these words were these, and etc. But the main point I want to make is that as soon as Adam disobeyed, revelation to the human race started. Because without that revelation, it was not possible for the human race to find guidance. You are in new territory. When we first came to England from Pakistan, my dad wanted us to be admitted to a school. We had no idea what to do. So he literally went out into the street and asked people, I've got these two kids, they're this age, where's the school that I can get them admitted into and how? And then someone sent him to the post office, and we went to the post office, and they got a book out and they said, oh, one of these two schools, go to this one or go to that one. The point I'm making is, it's a whole new ball game. You're in a new situation. You're in new territory. Adam had lost that simple, wonderful life. Now it was a life of struggle to attain, to regain what he had lost. That innocence, that simple pleasure in obeying God. Now we have to do a lot more. Not just say, I mustn't do this one thing and that's it. So God turned to him mercifully and told him
do this, do this, do this. You see how merciful Allah is, despite this disobedience by Adam. He turned again to Adam. When God turns to you, that's different to when you try and turn to God. And as I was saying that, when parents get fed up, they say, get out of my sight. Go away. I don't want to see you again. I've even been involved in tragic cases where parents have gone to court and got to ask the judge for a court order barring their son from not just their house or street, but the whole area where they live. They're so fed up. But the interesting thing is, however many times human beings disobey God, He doesn't turn away from them. And that's the point. That God turned to them in mercy. But the thing is that unless we learn, nothing's going to happen. The purpose of humans' creation is that you learn and you strive and you struggle and you do the right thing. The angel of death can only kill people. The angel that keeps the solar system in order, that's all it can do. They can't do anything else. A honeybee can't make mustard. It can only make honey. A mango tree can't grow potatoes. They can only do what they've created. But we have this ability. And if we use it correctly, we can achieve greatness. If we don't do it correctly, we don't achieve greatness. It's as simple as that. So here God is telling us that whatever mistakes you make, I'll always be merciful and turn to you and tell you how to get out of the mess you got yourself in. But I'm not going to pick you up and take you out of the mess. You are the ones who's got to do that. I'll keep on providing guidance and help. But the struggle is down to you. And this is all for today, I think. Tomorrow we look at the next verse of the Holy Quran. And while reading the Shia commentary, I came across something very interesting that I hadn't thought of. But I won't tell you what that is. I'm trying to make this like a soap opera of Quranic lessons. So leave my audience hanging in midair, wondering what's going to happen tomorrow. So until we meet tomorrow, I pray that Allah keeps all of you safe and sound and free from harm, regardless of what your religion is, what your color is, what your caste or creed or nationality, or whatever else there is. The Holy Quran says these things are only created so that you may recognize each other. There is no distinction apart from that in these things. With this prayer that Allah keeps everyone safe and sound and free from harm. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and goodbye.